مدنی دور کا یہ 100ویں نمبر کا خطبہ ہے، جس کا عنوان ہے غزوہ تبوک کے بعد کی صورتحال۔ سماعت فرمائیے یہ خطبہ جو مدنی دور کا 100 نمبر کا خطبہ ہے۔ 8/6/2013 کو یہ خطبہ دیا گیا تھا۔ بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. حضرات گرامی، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی خبر لی ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے نفاق کی بنیاد پر، صحیح معنوں میں صاحب ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ جو حضرات صحیح معنوں میں صاحب ایمان تھے اور جن سے غفلت ہو گئی تھی، سستی اور کاہلی ہو گئی تھی، انہوں نے صحیح بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ یقیناً صحیح بات کرنے کی وجہ سے کچھ دنوں تک ان کو ضرور شدید پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا، لیکن بالآخر اللہ رب العالمین نے ان کی صداقت کی وجہ سے ان کے توبہ ہی کو نہیں قبول کیا، بلکہ بڑا اونچا مقام اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو عطا کیا۔ جو واقعہ پچھلے جمعہ میں آپ نے سنا، اس سے یہ بات مکمل طریقے سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ان لوگوں کی تعریف میں قرآن کریم کی آیتوں کا نزول فرمایا اور قیامت تک کے لیے ان کی فضیلت کو قرآن کے ذریعے ثبت کر دیا گیا اور ان کے نام کو قیامت تک تر و تازہ اور زندہ و جاوید اللہ رب العالمین نے ان کی صداقت کی بنیاد پر اور ان کے سچ کہنے کی بنیاد پر اللہ نے ان کے نام کو بلند کیا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اور ان کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مسلمانوں، تم لوگوں کو بھی ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولنا، امانت داری رکھنا ایک انسان کا وہ اعلیٰ کردار ہے جس کو دنیا کا ہر فرد پسند کرتا ہے، ہر قوم پسند کرتی ہے، اور ہر قوم اس شخص کی عزت کرتی ہے جو انسان جھوٹ سے دور رہتا ہے اور جو انسان ہمیشہ سچائی کی باتیں کرتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور یہ سچ بولنا انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الصدق یہدی الی البر، کہ یقیناً سچ بولنا یہ انسانوں کو بھلائی کی جانب رہنمائی کرتی ہے، بھلائی کی جانب لے جاتی ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، اور سچائی کا کام کرنا، اچھائی کا کام کرنا یہ انسانوں کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سچ بولنا یہ انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، تو یقیناً یہ ایک عظیم پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تعریف کی ہے اور مسلمانوں کے حکم دیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، ان سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگرچہ غلطی ہوئی لیکن ان کے ساتھ رہو۔ مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ
ناپاک نہ کرو جھوٹ بول کر کے. بہرحال جب یہ واقعہ پیش آیا اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اتنا اونچا مقام دیا, ان کی توبہ کو قبول کیا. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین نے چونکہ میرے توبہ کو قبول کر لیا ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ اپنی جائیداد کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے کچھ مال تو اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے روک لو. تب انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا وہ حصہ جو خیبر میں مجھ کو ملا تھا میں اتنا حصہ روک کر کے اور بقیہ تمام مال اور اپنی تمام جائیداد اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. یہی نہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تاحیات اللہ رب العالمین نے چونکہ سچ بولنے کی وجہ سے میری توبہ کو قبول فرمایا ہے اور سچ بولنے کی وجہ سے اتنا اعلیٰ مقام اللہ رب العالمین نے مجھ کو دیا ہے کہ قرآن کریم میں میرا تذکرہ ایک طرف سے آ گیا ہے. لہذا میں اب معاہدہ کرتا ہوں, آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ میں نے کیا. اللہ رب العالمین کی مرضی اور مصلحت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین ابھی میری اور آزمائش لے. چنانچہ جھوٹ بولنے کے ایسے مواقع میرے پاس آئے کہ وہاں جھوٹ بولنا بالکل ناگزیر ہو گیا تھا, ضروری ہو گیا تھا. لیکن چونکہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا لہذا میں نے اپنے آپ کو دور رکھا اور کسی بھی نفع کے حاصل کرنے کے لیے اور کسی بھی نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زندگی بھر پھر میں جھوٹ نہیں بولا. اللہ رب العالمین نے بڑی آزمائش میں مجھ کو ڈالا. بہت ایسے مواقع اللہ رب العالمین نے دیا جہاں للچا رہا تھا جھوٹ بولنے کے لیے, لیکن پھر بھی میں نے ایسا کبھی نہیں کیا. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے صحابی رسول کو ایک دم کھڑا اور ایک دم نکھار کر کے ان کے ایمان کو جگمگا دیا اور ان کے ایمان کو دوسرے مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیا. اب اس کے بالمقابل وہ لوگ جو جھوٹ بول کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیا, جھوٹ بول کر کے رخصت حاصل کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم و کریم تھے, اتنے جو ہے نرم دل تھے کہ آپ جانتے تھے ان منافقین کو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا اس سوائے اس کے کہ یہاں بہت دور سفر کر کے جانا تھا, بڑی مشقت کا کام تھا, بڑی جگر سوزی کا کام تھا, اس میں خون جگر جلانا تھا, لہذا کون جائے مشقت اٹھانے, اس کے لیے ہی نہیں گئے تھے. لیکن پھر بھی جب انہوں نے قسم کھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ نہیں ہمارے پاس یہ عذر, ہمارے پاس یہ عذر, آپ نے عذر قبول کر لیا اور ان کے لیے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار بھی کر دیا. یہ عظیم جو ہے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے لیے کیا. بڑے خوش تھے کہ اب تو اپنا کام ہو گیا اور اپنی جو مکاری تھی, اپنی جو عیاری تھی وہ کامیاب ہو گئی. لیکن اب دیکھیے قرآن کریم نے ان کی عیاریوں کو اور ان کی مکاریوں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا کہ جھوٹ بولنے والے فسادی لوگ, مکار لوگ, عیاری کرنے والے لوگ, دجالی کرنے والے لوگ اپنے انجام کو جان لیں اور یاد رکھیں کہ تاریخ ایسے لوگوں کے جرم کو کبھی بھلا نہیں سکتی ہے. جیسے امانت داروں کی امانت کو اور صادق لوگوں کی صداقت کو دنیا نہیں بھلا سکتی ہے, ایسے ہی دجالوں کی دجالیت کو, مکاروں کی مکاریت کو اور عیاروں کی عیاریت کو دنیا کبھی نہیں معاف کر سکتی ہے. قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, اے رسول جب آپ لوٹ کر کے وہاں پہنچیں گے مدینہ منورہ تو یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور اپنی اپنی معذرت بیان کریں گے. کہہ دیجیے لا تعتذروا, اپنی کوئی معذرت بیان نہ کرو, لن نؤمن لکم, تمہاری معذرتوں پر ہم کو کوئی بھروسہ اور کوئی اعتماد نہیں ہے. آیت بعد میں نازل ہوئی ہے عذر قبول کرنے کے بعد. قد نبأنا اللہ من اخبارکم, اے منافقوں, اے جھوٹوں, اللہ رب العالمین نے تمہاری خبروں سے ہم کو مطلع کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ تم لوگ اپنے عذر کے
تمہارا جھوٹا ہونا تو یقیناً واضح ہو گیا ہے، لیکن عملی طور سے اب مزید تم کو دیکھیں گے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوگوں کو لوٹ کر اس رب العالمین کی جانب جانا ہے جو غیب اور حاضر ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اور ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر رب العالمین تم کو تمہارے جھوٹ یا جھٹائی کی خبر وہاں دے گا اور اس کا عذاب وہاں تم کو چکھائے گا اور وہ مزہ تم وہاں پاؤ گے۔ یہاں تو بھلے چوک ہو گئی، معاف کر دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، لیکن اللہ رب العالمین کی ہاں تمہاری معافی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین خبردار کرتا ہے کہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم نے کیا اللہ رب العالمین اس کی سزا تم کو ضرور دے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کا نام بھی بیچ میں یہ لوگ لیتے ہیں، اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر کے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے دجال ہیں اور اتنے بڑے شیطان ہیں کہ جھوٹ بولتے ہوئے یہ شرم نہیں آتی ہے کہ میں اللہ کا نام کیسے اس جھوٹ میں لوں، جبکہ اللہ رب العالمین غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اس کو تو پتہ ہی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ پھر جھوٹ بولنے میں اللہ کا نام لیتے ہوئے ایک انسان کو غیرت نہیں آتی ہے۔ اللہ نے اس کو عقل دیا ہے، عقل سلیم دیا ہے، ہوش و حواس دیا ہے، پھر بھی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے یہ انسان۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہ جب آپ جائیں گے یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں، آپ بالکل ان سے اعراض کر دیجیے، معافی ہی کی کیا بات ہے، بالکل ان سے دور رہیے اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ مت رکھیے۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ سب کے سب نجس ہیں، ان کا دل نجس ہے، ان کا دماغ نجس ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین پر صحیح طریقے سے، یہ اللہ رب العالمین پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں لائے، جھوٹ بول بول کر کے انہوں نے اپنے دل و دماغ کو نجس کر لیا ہے، اللہ پر صحیح ایمان نہ لا کر کے اپنے دل و دماغ کو برباد کر لیا ہے، ناپاک کر لیا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، جھوٹ بولنے سے، برائی کا کام کرنے سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، یہ روحانی ناپاکی ہے جو دیکھنے میں نظر تو نہیں آتی ہے لیکن انسان کسی لائق نہیں رہ جاتا ہے رب العالمین کی نگاہ میں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کوئی برا کام کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سفید ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے پھر تیسرا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے اس انسان کا پورا دل یہ سیاہ ہو جاتا ہے، یہ روحانی سیاہی ہے جو ہم کو اور تم کو بھلے نظر نہ آئے لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تب اچھائی اور برائی کی تمیز بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے سلب کر لیتا ہے۔ اب ایک انسان اگر سچی باتوں کو جھوٹی بات کہے، حق کو ناحق کہے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے دل کو ران دیا ہے اور جس کی وجہ سے یہ حق اور ناحق میں تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، یاد رکھیے انہم رجسون، یہ سب کے سب نجس لوگ ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بجزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے ان کارستانیوں کا جو کچھ یہ دنیا میں کر رہے تھے۔ ایک سے ایک خرافات، ایک سے ایک مصیبت اور پریشانی مسلمانوں کے ماحول اور معاشرے میں لا رہے تھے، کوئی دقیقہ یہ چھوڑتے نہیں تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائیاں نہ کرتے رہے ہوں اور ان کے خلاف تدبیریں نہ کرتی رہی ہوں۔ تو یقیناً یہ تدبیریں دنیا میں تو اللہ رب العالمین چھوڑ دیتا ہے، لیکن ان کا جو انجام کار ہے اللہ رب العالمین نے واضح طور سے ان کو بتا دیا اور کہا یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں صرف اس لیے کھاتے ہیں تاکہ آپ خوش ہو جائیے اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے رہیے، بس یہی مقصد ہے، ورنہ اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ پر قسم کیا کھا رہا ہے؟ تو صرف آپ کو خوش کرنے لیے قسم کھاتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ تو یحلفون لکم لترضوا عنہم، آپ کے سامنے قسم کھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ خوش بھی ہو گئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ،
سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے. اور اس طریقے سے یہ عظیم غزوہ اور یہ عظیم واقعہ جس میں حقیقت میں کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی, کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی, کسی کا خون بھی دونوں جانب سے مقام تبوک میں نہیں بہایا گیا, ایک قطرہ بھی خون کسی کا نہیں گرا, لیکن یہ واقعہ اتنا عظیم تھا مسلمانوں کے آزمائش اور ابتلا کا, اور مسلمانوں کے ایمان کو نکھارنے کا, اس کو تپانے کا, تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بہت اہمیت دی, اور جو تین مسلمان کو کاہلی سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو بہت اہم سمجھا کہ ایک مومن کی شان تو یہ نہیں ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ جائے, آپ کا فرمان آ جائے کہ ایک مسلمان کو ایسے کرنا ہے, پر حالات اب کیسے ہوں, آپ کے موافق ہو حالات یا موافق نہ ہو, آپ کو رسول کی اتباع کرنی ہے, آپ کو رسول کی باتوں کو ماننا ہے. چلتے چلتے سن 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا, اور یہاں اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے, آپ کی باتوں کو نہیں مانو گے, تو یقیناً اللہ رب العالمین کی ہاں تمہارا حشر وہی ہوگا جو فاسقوں اور فاجروں کا ہوتا ہے. اب یہاں آپ کر کے غزوہ تبوک کا یہ واقعہ اور سلسلہ گفتگو تقریباً مکمل ہوتا ہے, اگرچہ اور بہت سی آیتیں ہیں جو غزوہ تبوک کے تعلق سے نازل ہوئی تھیں, اور وہ آیتیں سب اسی سورہ توبہ میں مذکور ہیں, لیکن اب تفصیل میں مزید جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واقعے کا پس منظر اور واقعے کی جھلک اور اس میں جو ہدایتیں ہیں ایک صاحب ایمان کے لیے اتنی گفتگو میں انشاءاللہ ضرور کافی ہوں گی. اب یہ واقعہ مکمل ہوا, وفود کا سلسلہ جو فتح مکہ کے بعد شروع ہو رہا تھا, اب یہ وفود کا سلسلہ اور زیادہ تیزی سے شروع ہو گیا, کیونکہ دور و دراز میں رہنے والے لوگ جو رومیوں کے ماتحت تھے یا رومیوں کے زمین کے قریب تھے, ان کو بہرحال رومیوں کی قوت اور طاقت سے خطرہ رہتا تھا, ڈر لگا رہتا تھا, اس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے بھی نہیں آتے تھے. اب دور و دراز کے لوگوں کے لیے بھی راستہ ہموار ہو گیا, راستہ کھل گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں اور آپ کے دین میں داخلہ لیں. چنانچہ اس غزوے کے بعد ایک بہت بڑا قبیلہ بنو مرہ کا تھا, وہ آپ کے پاس آیا, قبیلہ حمدان آپ کے پاس آیا. اسی طریقے سے جو رومیوں کے قریب کے جو بادشاہ تھے, تو اس میں خاندان ہمیہ کے یہ لوگ تھے. حارث ابن عبد کلال ان بادشاہوں کا سردار تھا. وہ اپنا خود اور دیگر اپنے ساتھیوں سے مل کر کے اس مسئلے پر گفتگو کیا کہ اب جو صورتحال ہے جزیرۃ العرب میں, اب یہ دین اسلام جس کو کہا جاتا ہے یہ ہر چپے میں پہنچ چکا ہے. اب وہ اتنے طاقتور لوگ ہو چکے ہیں کہ اب رومیوں سے ہم لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور عرب والوں کی طرح ہم لوگوں کو بھی اس دین کو مان لینا چاہیے. چنانچہ اس دین کو ان لوگوں نے قبول کیا, اور دین کے قبول کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط کے ذریعے سے یہ اطلاع دیا کہ ہم لوگ آپ کے دین میں داخل ہو چکے ہیں اور دین اسلام کی باتوں پر اب ہم لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خط کا ایک مفصل جواب دیا. اس مفصل جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ حضرات ایمان لے آنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی. اگر آپ نے نماز کے جو شرائط ہیں اور جو اس کے آداب ہیں اس کو صحیح ڈھنگ سے نماز نے استعمال کیا اور نماز کو قائم کرنے لگے, اسی طریقے سے آپ کے مال میں جو زکوٰۃ واجب ہوتا ہے ان زکوٰۃ میں جو واجب ہونے کے شرائط تھے اور اس کی جو تفصیل تھی اس تفصیل کو بھی آپ نے
اور فرما برداری کو آپ لوگ نافذ کرنے لگے اور کرتے رہے تو یقیناً آپ لوگ ہمارے دین میں داخل ہو گئے ہیں اور ہمارے اوپر آپ کا وہی حق بنتا ہے جو ایک مسلمان کا حق بنتا ہے. آپ کی عزت کی حرمت, آپ کی جان کی حرمت, آپ لوگوں کی جائیداد کی حرمت بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک مسلمان کی حرمت ہے جو ہمارے بازو میں مدینہ منورہ میں آباد ہے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے رسول نے ان لوگوں کو ان کے ایمان لانے پر مبارکباد دیتے ہوئے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے یہ دعوتی اور تبلیغی خط ان کے پاس روانہ کیا اور آخر میں آپ نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے تحصیلدار تمہارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے جائیں گے, مال خمس میں جو حق ہوتا ہے وہ وصول کرنے جائیں گے تو ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا, ان کی عزت اور تکریم کرنا اور ان لوگوں کو جو حق ہے وہ حق دے کر کے عزت احترام کے ساتھ واپس کرنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کتنی بڑی کامیابی ملی مسلمانوں کو کہ پوری بادشاہت دامن اسلام میں پناہ لیتی ہے اور دنیا کے بادشاہوں کے پناہ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتی ہے. دراصل یہ نتیجہ تھا اس غزوے کا جس میں تلوار نہیں نکالی گئی, جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے. ہاں میرے بھائیوں, عقل و دماغ سے کام لیجئے, ہوش و حواس سے کام لیجئے, دین اسلام کیسے پھیل رہا ہے. پوری کی پوری بادشاہت دین اسلام میں شامل ہو رہی ہے. دین اسلام کی خوبیوں کو سن کر کے, دین اسلام کے نظام کو دیکھ کر کے, نبی رحمت کی رحمتوں کو دیکھ کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے. جی ہاں, دین اسلام ایسے ہی پھیلا ہے. میرے بھائیوں, اگرچہ جاہل نہ جانے, اگرچہ جہالت کرنے والے نہ جانے تو یہ دین اسلام کا قصور نہیں ہے, جاہلوں کی جہالت کا قصور ہے, نہ سمجھنے والوں کی سمجھ کا پھیر ہے. میرے بھائیوں, بہرحال اس طریقے سے ایک اور بہت اہم وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسی سن 9 ہجری میں رمضان کے مہینے میں. یہ وفد وہی ہے جو خاندان ثقیف کا تھا, جس کو طائف کا وفد بھی کہہ سکتے ہیں. یوں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب مقام جعرانہ میں مقیم تھے وہاں بھی انفرادی طور سے کچھ لوگ طائف کے آئے ہوئے تھے. عمرو ابن مالک جو غزوہ حنین کا سب سے بڑا روح روا تھا وہ بھی طائف ہی سے آیا تھا رسول کے پاس اور ایمان لایا تھا. عروہ ابن مسعود الثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, ایمان لائے تھے اور چلے گئے تھے طائف. رسول نے کہا تھا مجھ کو خطرہ ہے کہ اگر تم دعوت دو گے تو طائف کے لوگ تم کو چھوڑیں گے نہیں, لیکن انہوں نے جب دعوت دی اور اسی بنا پر ان لوگوں نے ان کو شہید کر دیا نماز کی حالت میں. اب جب یہ واقعہ پیش آیا غزوہ تبوک کا اور پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگا, اور طائف والوں نے اپنے سردار عبدیہ لیل سے کہا کہ دیکھو تمام لوگ دین اسلام میں شامل ہو رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آ رہے ہیں, آپ کو بھی جانا چاہیے, ان سے ملاقات کرنی چاہیے اور ان کے دین میں شریک ہو جانا چاہیے. اس نے کہا کہ دیکھو عروہ ابن مسعود کا جو حال ہوا ہے مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہ مجھ کو کہیں میرے قوم کے لوگ قتل نہ کر دیں, اور میں تو وہ مجرم ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا کہ طائف کے موقع پر وہ میرے ہی گھر آئے تھے اور میں مجھے کو سب سے اچھا سمجھ کر کے آئے تھے. وہ اسی تصور میں آئے تھے کہ چلو عبدیہ ابن لیل جو طائف والوں کا سردار ہے ہو سکتا ہے کہ میری بات کو قبول کر لے, لیکن میں نے ان کی جو درگت بنائی تھی اور میں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا تھا, میں کس منہ سے اس رسول کے پاس جاؤں, اس محمد کے پاس جاؤں جن کو ہم نے یہاں طائف کی زمین میں لہو لہان کر دیا تھا اور کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رکھا تھا, میں کیسے وہاں پر جاؤں؟ مجھ کو بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے, مجھ کو ڈر لگ رہا ہے. کہا ایسا نہیں, اکیلے نہیں جاؤ, اور جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو ساتھ میں لے لو, اور اپنے جو معاہد لوگ ہیں ان کے سرداروں کے ساتھ کو بھی اپنے ساتھ میں لے لو, اور اس طریقے سے رسول کی خدمت میں حاضر ہو, کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. امید یہی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق اور جو کردار آپ کے دشمنوں کے ساتھ دیکھا گیا ہے تو اس سے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی غضب نہیں پہنچایا جائے گا, کیوں
وسلم نے کبھی نہیں نقصان پہنچایا ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ بہرحال یہ قافلہ، یہ وفد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوتی ہے، ایک وقت مجلس ہوئی، دوسرے وقت مجلس ہوئی، گفتگو بار بار ہو رہی ہے، مجلسیں بار بار ہو رہی ہیں، اپنے خدشات وہ پیش کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں میں رعایت طلب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے چھوٹ دے دی جائے، جہاد کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے بھی رخصت دے دی جائے، زنا کاری کرنے سے، سود خوری کرنے سے اور شراب پینے سے بھی معافی دے دی جائے، اور یہ کہ ہمارا جو بت وہاں پر ہے رات، اس کو نہ توڑا جائے، اس کو باقی رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو جس دین میں نماز نہیں ہے، یعنی رب العالمین کی عبادت نہیں ہے، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس دین میں نماز نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، تو جس مومن کے پاس نماز نہیں ہے اس میں بھی کوئی خیر نہیں ہے۔ نماز ہی تو بنیاد ہے، نماز ہی تو اصل ہے، نماز ہی تو ساری عبادتوں کا سرتاج ہے، اور تم نماز سے معافی چاہتے ہو، نماز سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ تمہاری بات، تمہاری ایمان سے فائدہ کیا جب تم کو نماز ادا نہیں کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، میری ایمان سے فائدہ کیا ہے جب ہم کو نماز نہیں ادا کرنا ہے؟ کتنی عظیم نصیحت ہے ہمارے اور آپ کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس واقعے اور اس قصے میں، لیکن افسوس کی ہمارا دل 5 سالوں سے بھی زیادہ شدید اور سخت ہو گیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کے تعلق سے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، جس دین میں اور جس شخص کے اندر نماز کی عبادت نہیں ہے وہ شخص بیکار ہے اور وہ دین بیکار ہے، لہذا نماز کی پابندی کرنی یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کریں گے پابندی، زکوٰۃ سے چھٹی دیجیے، جہاد سے بھی چھٹی دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو وقتی طور سے دے دیتا ہوں، آج سال کے لیے دے دیتا ہوں، وقتی طور سے، ہمیشہ کے لیے نہیں چھٹی ہے۔ زنا کاری، شراب نوشی اور سود خوری، یہ سب کے سب ہماری شریعت میں حرام اور ناجائز ہے۔ سود کے معاملے میں بس اتنی اجازت ہے کہ تم نے جو مال دیا ہے وہ اپنا راس المال لے لو، اس سے زائد 1 پیسہ لینے کی اجازت تم کو ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ لات بت جو ہے اس کے گرانے کی جو بات کہہ رہے ہو کہ نہ گرایا جائے، اس کو تو گرایا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ بت موجود ہے تو اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ تمہارا جو خوف ہے اس سے، تمہارا جو عقیدہ ہے اس وجہ سے، اور تم اس کو جو سمجھتے ہو وہ تو تمہارے دلوں میں برقرار ہی رہ جائے گا، لہذا اس بت کا گرانا یہ ضروری ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ہاتھ سے تو نہیں گرا پائیں گے، کہا میں انتظام کرتا ہوں اس کے لیے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ طائف جاؤ اور ان کے بت کو توڑ تاڑ کر کے اور اس کو برابر کر کے اب آؤ۔ اب یہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور جب یہ خبر وہاں پہنچتی ہے کہ ہمارے بت کو توڑا جائے گا، عورتیں وہاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں نوحہ اور ماتم کرتے ہوئے، اور وہ یقین اعتقاد کے ساتھ یہ تماشا دیکھنے آتی ہیں کہ جو ہمارے بت پر ہاتھ اٹھائے گا وہ ابھی تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ صحابی رسول جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا چلو میں کچھ تھوڑا تماشا دکھاتا ہوں تھوڑی دیر اور۔ وہ گئے، ایک ہتھوڑی اس پر مارا، ایک کلاڑی اس پر مارا اور الٹے گر پڑے۔ اب سارے لوگ ہنسنے لگے کہ یہ دیکھو ہمارے بت نے گرا دیا۔ کہا اچھا اب کی تماشا دکھاتا ہوں۔ اب گئے اور پھر پورے مندر کو، پورے بت کو، جو تصویر بنی تھی، جو اسٹیچو بنا ہوا تھا، توڑ تاڑ کے گرا کر کے برابر کر کے اب وہاں سے یہ لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ جانے لگے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن معاویہ ابو العاص ابن معاویہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں پر امیر بنایا۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں پر امیر بنا دیا، کیونکہ علم میں اچھے تھے، حالانکہ عمر میں سب سے کم تھے۔ عثمان ابن ابی العاص الثقفی کا نام ہندوستان کا مسلمان، کوئی بھی مسلمان اگر نہ جانے تو یہ سمجھیے کہ دین اسلام کی تاریخ پر بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ یہی عثمان ابن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بحرین کا حاکم بنایا تھا سن 15 ہجری میں، انہوں ہی نے اپنے بھائی کی کارکردگی میں اور ان کی قیادت میں سب سے پہلا دستہ ہندوستان کے ساحل پر روانہ کیا تھا، اور انہی کے ذریعے سے ہم لوگوں ہندوستانیوں کو جو ساحل میں آباد تھے اللہ رب العالمین کی دین توحیدی کی روشنی ملی، اور اللہ رب العالمین کا یہ سماوی نظام جو تمام اس کائنات میں بسنے والے انسانیوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے، سب سے پہلے جو ہے فوجی دستے کے ذریعے سے یہاں یہ نظام پہنچتا ہے، حالانکہ یہ نظام تاجروں کے ذریعے سے اس سے پہلے ایک کا دکا ضرور پہنچ گیا تھا۔ تو عثمان ابن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ احسان ہے سرزمین ہند پر کہ انہوں نے یہاں سے کفر اور شرک کی جو نجاست کی اس میں اس کے بالمقابل توحید کی طہارت کو اور توحید کی پاکی کو یہاں کے باشندوں کو بتایا اور یہاں کے باشندوں کو سکھایا، اور یہاں کے باشندے اتنے جیویدہ ہوئے ان لوگوں پر، ان صاحب ایمان کے عمل و کردار پر کہ جب یہ جاتے تھے چلتے تھے تو کہتے تھے ارے دیوا آمدن دیوا آمدن، یہ تو دیو لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں، یہ انسان کہاں ہے؟ ان کی اچھائیاں، ان کی صداقت، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی عبادت، یہ عظیم اتنا عظیم ہوا کرتا تھا کہ یہاں کے باشندے دیکھ کر کے اور اس پر جو ہے اپنی حیرت اور استجاب اور محبت کا اظہار کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جی ہاں، یہ ہے دین اسلام کا وہ نظام ہے جس کو اگر صحیح صاف ستھرا طریقے سے کھلے دل کے انسانوں کے سامنے رکھا جائے اور دنیا کے تمام مذاہب کو رکھ دیا جائے تو کبھی بھی وہ انسان بت پرستی کو نہیں قبول کرے گا، دین توحیدی ہی کو قبول کرے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کے واقعات یقیناً ہمارے لیے اور تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت اور روشنی کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں صاحب ایمان بنا۔ رب العالمین ایمان کی روشنی سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی روشنی سے ہمارے دل و دماغ کو روشن فرما دے۔ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہماری گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں عزت احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔